ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ آئے. ڈاکٹر صاحب آج جب آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، ظاہر ہے اور ہم کس لحاظ سے بات چیت کریں، دنیا کی جو صورتحال ہے بہت ہی بدترین صورتحال چل رہی ہے. آج پاکستان کے حوالے سے جو ایک نیوز آئی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں معاونت پر NDC سمیت 4 اداروں پر پابندی لگائی ہے. اب وہ بتائی ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارا شاہین کا پروگرام تھا اس کے اوپر بہت ساری ریزرویشنز بھی تھیں، اور انہوں نے ابھی ریسنٹلی اپنی ایگزیبیشن بھی کی تھی، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے علم میں آیا ہے کہ NDC شاہین سیریز کے میزائلوں سمیت پاکستان کے دیگر بیلسٹک میزائلوں کی تیاری کا ذمہ دار ہے. اب مطلب خود آپ جو مرضی بنا لیں، مگر پاکستان یہ بیچارے چلتے بھی ان کے اشاروں کے اوپر ہیں، ان کی انگلی کے اوپر چلتے ہیں، اور ان کے اوپر پابندی بھی لگا دیا. تو کیا مقصد ہے اس کا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کی ذات کرام پر، اور کروڑوں درود خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرام پر. اما بعد، اب آپ نے اپنے انٹرویو میں خود اس کا جواب دے دیا کہ خود چاہے جو مرضی بنائیں اور پاکستان پہ پابندی لگائیں، اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی لقمہ لگایا تھا اور درست لگایا کہ بھی ان کی مرضی، جب ان کی مرضی ہوتی ہے اپنی مرضی کا کام بھی لیتے ہیں، اس کے بعد گھورتے بھی ہیں. تو یہ معاملہ ان کا چل رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اب کوئی آدمی ان کو اس بات کا خطرہ ہے، بیلسٹک میزائل بنا رہے ہیں، لیکن بیلسٹک میزائل سے زیادہ جو خطرناک چیزیں جو تباہی کر رہی ہیں غزہ کے اندر دوسری جگہ پہ، وہ کہاں سے آئی ہیں؟ اس کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے. آپ نے بڑا اچھا جواب دے دیا. خود جو چاہے مرضی کریں، اور لیکن دوسرے لوگ بناتے ہیں تو ان پہ پابندی لگا دی جاتی ہے. سر پاکستان کا اس میں کیا رسپانس ہے، میں وہ پوچھنا چاہ رہی تھی. پاکستان کا رسپانس یہ ہے، اگر پاکستان جو چیزیں بنا چکا ہے اس کو تو بیک اپ نہیں کرے گا، اس کو بیک آؤٹ نہیں کرے گا. پاکستان سمجھتا ہے کہ پاکستان جو کچھ بنا لیا ہے اس کے ڈیفینس کے لیے کافی ہے. یہ پاکستان کا رسپانس ہے، اور یہ بالکل باخبر ذرائع سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی جو کچھ ہم بنا چکے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اپنے میزائل کو ڈیفیوز کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ. آپ نے بڑی خوبصورت آیت پڑھی کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، کہ سچ کو جھوٹ سے مت ملایا جائے. دیکھیے میں اب آپ اس کو جواب دیتی ہوں کہ تم تعلمون، اور سچی بات تم جانتے ہو. نہ چھپاؤ. ٹھیک ہے، میں نے تو اس کا پہلا حصہ ہی پڑھا، اور تم جانتے ہو وانتم تعلمون. مگر ولا تلبسوا الحق بالباطل، امریکیوں کو تو قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں آتا، ہم مسلمانوں کو تو اس کا ترجمہ آتا ہے، مگر ہم تو بڑے ماہر ہیں سچ کو جھوٹ سے ملانے میں. یہ آیت میں نے اپنی ذات کے لیے پڑھی ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب جو ہے نا میں اس طرح دوں کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤں. یہ آیت بالخصوص خاص طور پر میں نے اپنی ذات کے لیے، اپنے امتحان کے لیے سر آپ کے سننے والے بھی تو مسلمان ہیں. نہیں یقیناً، میں آپ سے اس لیے میں نے جو سننے والے بڑے قابل احترام سننے والے میرے جتنے بھی سامعین ہیں، میں ان کی خدمت میں یہی بات پیش کر رہا ہوں کہ یہ آیت سب سے پہلے مجھ پہ لاگو ہو رہی ہے، اور میں نے حقیقتاً یقینی طور پہ میں دلی بات کر رہا ہوں، یہ میں نے اپنے لیے پڑھی ہے کہ اگر مجھ سے جو آپ سوال پوچھیں تو جو مجھے علم ہے وہ آپ سے چھپاؤں نہیں، اور میں باطل کو حق کے ساتھ بالکل نہیں آپ سے مکس نہ کروں. بہت شکریہ. سر اس کے بارے میں، اس کے علاوہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان کی صورتحال کے بارے میں اس وقت؟ جب PDM آئی تھی تو خیال کیا جاتا تھا 2 سال ایک کے، 2 سال تیرے، 2 سال میرے. آج کل کچھ ایک رفٹس بھی دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں، تو مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو تو باہر کے دوروں سے فرصتیں مل رہی ہے، مطلب وہ کہیں جا رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں. چلیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو ہم دوبارہ اس پچ پہ لا رہے ہیں تاکہ وہ انٹرنیشنل برادری کے اندر کھڑا ہو سکے، اور ہم اپنے جو ہمارے نقصانات ہو چکے ہیں وہ دراصل یہ بھی اس بات کرتے ہیں کہ جو ہماری پرانی حکومت نے جو ہمارے خارجی تعلقات جو ختم کیے ہیں ان کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ آپ دیکھیے جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں ان کا اپنے وزیر خارجہ کون ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اسحاق ڈار صاحب وہ تو اپنے نام کے ساتھ لائبریزم لگا کے گھومتے پھرتے ہیں، وہ بتائیں پاکستان کی وزارت خارجہ کہاں پہ ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان ویسے معاشی طور پہ جو ہے، معاشی پاکستان کا کیا ہے،
آپ سب کے سامنے ہم قرض پہ قرض لیے جا رہے ہیں، پھر سے یعنی قرضوں دبے جا رہے ہیں. اور ہماری پنجاب کی حکومت جو ہے اس نے اربوں روپے کی جو ہے وہ تنخواہوں کے اندر بڑھا دی ہیں. اور کن کے بڑھائے ہیں؟ جو کہ غریب نہیں ہے. اسمبلی کے ممبران کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، سیکرٹری کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں، کیبنٹ کے لوگ کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں، وزراء کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں. یہ ساری تنخواہیں بڑھا رہی ہیں. اور یہ نہیں کہ تھوڑی بہت ہی ان کو تم یعنی کوئی اضافہ کیا ہو، 600 700 100 ٹائم اضافہ کر دیں. جس کی 80,000 تنخواہ تھی اس کی تنخواہ 6 لاکھ کر دی، آپ اندازہ کریں. اور جس کی تنخواہ 2 لاکھ تھی اس کی تنخواہ 9 لاکھ روپے کر دی. اسپیکر کی تنخواہ بھی 11 لاکھ روپے کر دی مہینے کی. مطلب ہے خدا کا خوف کریں، اس ملک کو برباد کرنے پہ تل گئے ہیں آپ. مطلب قرضے یعنی قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں اور آپس کے اندر جب بانٹ کے وہ کھا جائیں گے اور جتنے بھی قرضے ہیں یہ قوم پہ چھوڑ جائیں گے. ہمارے آلریڈی پاکستان کے جتنے بھی ایسٹس ہیں وہ تو آپ نے گروی رکھے ہوئے ہیں. یہی جو ہمارا جو وزیر خارجہ جو وزیر خزانہ بھی کبھی رہا تھا، اور پاکستان کے اندر اس نے کون سی چیزیں ہماری جو اس نے گروی نہیں رکھی؟ موٹر وے، ہمارے ہوائی اڈے، کوئی ایسی چیز باقی چھوڑی اس نے جو ہماری وہاں نہ رکھی ہو، مطلب جو گروی نہ رکھی ہو. یہ خود تو مطلب چلے جائیں گے، خود تو باہر کے ملکوں میں بینک ان کے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا قوم کا کیا بنے گا؟ سر قوم خود بے وقوف ہوگی. مطلب میری بات آپ لوگوں کو بری لگتی ہے، میں خود بے وقوف ہوں گی اگر ہم آزمائے ہوں کو بار بار آزمائیں گے، مگر ظاہر ہے ہماری فیورز ہیں. میرا سر آپ سے یہاں سوال ہے کہ آج کل پیپلز پارٹی کی طرف بہت سے لوگوں کا جھکاؤ چل رہا ہے، کیونکہ جو میرا سوال تھا بنیادی طور پہ آپ اس کو وزیر خارجہ کی طرف لے کے چلے گئے. سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ جب یہ گورنمنٹ مخلوط گورنمنٹ بنی تھی PDM-2 8 فروری کے بعد، تو یہی تھا کہ کچھ عرصہ ایک پارٹی رولنگ کرے گی، کچھ عرصہ دوسری پارٹی رولنگ کرے گی، جس کو آپ نے اپنے وزیر خزانہ کی طرف گھما دیا. مگر اس وقت آج کل میرے ساتھ تھے جناب رضا صاحب MQM کے ممبر، جو کہ رضا ہارون، جو کہ جنہوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کی ہے. اور جھکاؤ تھوڑا سا پیپلز پارٹی کی طرف ذرا زیادہ چل رہا ہے آج کل. ڈو یو تھنک کہ کوئی ستارے کہیں سے بدل رہے ہیں کہ نہیں؟ ممکن ہے، اور اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. آپ دیکھیں کہ مدارس بل کے اوپر زرداری صاحب نے اور 17 بل دھیان کیے ہیں، لیکن مدارس بل کو انہوں نے روک لیا ہے. اور مدارس بل کو روکنے کا اب ہماری جو حکومت ہے، آپ یہ دیکھیے کہ وہ اس حق میں ہے، اور صدر صاحب جب تک بل پہ سائن نہ کر دیں وہ قانون بن نہیں سکتا، یہ ہمارا آئین کہتا ہے، اور انہوں نے روک لیا ہے. اس سے بھی ایک رفٹ کا پتہ چلتا ہے کہ رخ کدھر ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو 2 ہفتے پہلے بلاول بھٹو جو کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اب میں اپنے کسی کام کے لیے شہباز شریف صاحب سے ملنا پسند نہیں کروں گا. صحیح. یہ پہلی رفٹ یہ بھی آئی تھی. اور تیسری رفٹ یہ تھی کہ اب آپ دیکھیے کہ ابھی جب مدارس کے اوپر جب بل نہیں بنا، تو جب بل انہوں نے سائن نہیں کیا، تو لازم بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو مدارس کے جو لوگ ہیں، جو ذمہ دار ہیں، ان کے ساتھ بہت بڑی میٹنگ کی، جس میں تقی عثمانی صاحب اور پاکستانی جتنے بھی مدارس کے جو ہیں انچارج ہیں، جو ہیڈز ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ کی. اس کے بعد جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی چیلنج کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ دوسرے لوگ جو آپ کو چیلنج کرتے رہے ہیں، PTI کا دھرنا ہے، جو دوسرا کوئی دھرنا، وہ تو آپ بھول جائیں گے. جو ہم کریں گے، جو ہم آپ سے کریں گے، وہ آپ سنبھال نہیں سکیں گے. اب یہ دیکھیے کہ ایک رفٹ یہ کیوں پیدا ہو رہی ہے، یہ کیا کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، مطلب ہے یہ کیا ہونے والا ہے اور کس کے کہنے پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ آلریڈی بات پاس ہو چکی، جب 26ویں ترمیم پاس کروانی تھی، تو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ مدارس بل پہ فوراً سائن کیا جائے گا. لیکن کیا وجہ ہے کہ ترمیم پاس ہونے کے بعد جو زرداری صاحب نے اس بل کو روک لیا، جبکہ جو ہماری وفاقی حکومت ہے، جو کہ ان کے اتحادی جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہماری طرف سے تو کوئی ایسی بات نہیں، ہم نے دیکھی، ہم تو مخلص صاحب کے ساتھ ہم تو بل بھیجا ہے. یعنی اس طرح آپ یہ دیکھیے کہ کیا یعنی پاکستانی حکومت میں جو رفٹ ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. یہ تو کسی سے دیکھی چھپی بات نہیں ہے. اور اس رفٹ کے پیچھے کون ہے وہ بھی بہت سے لوگ آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں. دراصل یہ دباؤ، یہ پالیسی ایسی ہوتی ہے کہ دباؤ میں رکھا جائے تاکہ آدمی جو اگلا جو ہے جو جس پہ دباؤ ڈالا جائے تاکہ آپ کی ہر بات پہ انگوٹھا لگاتا جائے. بہت شکریہ سر. کل میرا ایک ملاقات تھی جناب رضا ہارون صاحب سے، ویری فائن جینٹل مین فرام MQM.
اور میں نے اس پروگرام کی انٹروڈکشن میں بھی یہ کہا کہ جب ہم ایم کیو ایم کی بات کیا کرتے تھے، بینگ پاکستانی، تمام پارٹیز پاکستان کی ہیں، ہم یہ کہا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ایم کیو ایم میں، مگر اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں لینڈ لارڈ ہیں، انڈسٹریلسٹس ہیں، جاگیردار ہیں، مطلب یہ لوگ ہیں. اگر آپ سندھ کی طرف آ جائیں تو وڈیرا شاہی ہے، پنجاب میں بھی پیری فقیری والے لوگ بھی، یعنی گدی نشین لوگ بھی موجود ہیں، اینڈ دے آر ویری اسٹرانگ اینڈ پاورفل پیپل. ویئر ایز ایم کیو ایم کے رضا ہارون صاحب سے جب میری کل بات ہوئی، اور ہمیشہ ہمارے میڈیا نے ہمیں بعض چیزوں میں نفرتوں کی طرف مائل کیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کی جب تربیت کرتی ہے تو وہ کہتی ہے تمہارے ماموں تو چندہ ماما دور کے، اور تمہارے چچا او مائی گاڈ اس سے تو برا آدمی کوئی نہیں ہے. مگر یہ بالکل وہی صورتحال ہے. ہم نے ہمیشہ سنا، ہمارے میڈیا نے، ہم لوگوں نے جو جس چیز کو کیا، کراچی کی دگرگوں حالت ہے، ایک اتنا عرصے سے حکومت ہے. مگر کل میں زرداری صاحب کا جو بیچاروں کا جو ریزرویشنز ہیں، ظاہر ہے میں نے اپنا ایک مشورہ بھی دیا، اللہ کرے زرداری صاحب کے دل کو لگ جائے. مگر کراچی میونسپل جو کمیٹی ہے کے ایم سی کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے کہ بارش آتی ہے تو کراچی کی سڑکیں چوک ہو جاتی ہیں، گٹر سسٹم بلاک ہو جاتے ہیں، کراچی کو برے حال بونکے دیہڑوں پہ پہنچا دیا. روس البلاد ہوا کرتا تھا، فیس آف دا کنٹری. انہوں نے سر جو رونا رویا نا وہ بڑا دکھ دہی تھا. انہوں نے کہا کہ کے ایم سی کے پاس اونلی 31% ہے. یہ جو سب سے زیادہ تنگی کی وجہ ہے وہ آپ کی ڈی ایچ اے کمپنیاں ہیں، وہ آپ کی یہ جو فوجیوں کی کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، انہوں نے مصیبت مچائی ہوئی. اور کنٹونمنٹ میں ایک آدمی جڑا کیپٹن بھی بن کے نکل رہا ہے نا، وہ بھی کہتا ہے پیچھے لگ جاؤ میرے. ٹھیک ہے، تو کیا یہ کوئی ایسا سسٹم ہو سکتا ہے کہ کراچی کی یا ان کی 26 کے قریب ادارے چلا رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ ان کی ہے، کم سے کم پروونسز کو تو کہیں نہ کہیں تو شانتی آنے دیں؟ کوئی چانس ہے اس کا؟ سر یہ بڑی دردناک کہانی ہے. یہ واقعی بہت ہی دردناک. میں یہ کہنے والا تھا، آپ نے میرے منہ کے الفاظ چھین لیے کہ واقعی بڑی دردناک، بڑی ہولناک مطلب یہ تصویر ہے. اور بات درست ہے، بات ہے بھی درست ہے. مطلب کراچی جو ہے، آپ نے جو لفظ استعمال کیا نا عروس البلاد، یہ واقعی عروس البلاد تھا. اب نہ عروس رہا نہ وہ بلاد رہے. مطلب بلاد بھی تقسیم ہو چکے ہیں. مطلب اب میں ایگزیکٹلی میں تھوڑی دیر پہلے میں یہ سرچ کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کون کتنا علاقہ کن کے پاس ہے. اور مجھے اگر انہیں یعنی وہ حقیقت اگر نہیں تو وہ حقیقت قریب بھی ہیں. وہ مطلب اس میں کوئی شک نہیں. کراچی جو کم سے کم 4 بڑے ایریاز میں تو بٹا ہوا ہے. ایک کے ایم سی ہے کراچی کارپوریشن جو ہے وہ، دوسرا جو ہے وہ کے پی ٹی بھی ہے. اس کے کے پی ٹی کے بعد اس کے علاوہ اس کے پاس جو آپ نے بتایا کنٹونمنٹ کا ایریا ہے. پھر اسٹیل ملز ہے، اور اسٹیل ملز کے پاس 18,000 ایکڑ زمین ہے. اسٹیل ملز کے پاس یہ ریاست کی زمین ہے. مطلب اور اس ریاست کی اس جو اسٹیل مل جو ہے ہم نے بنائی تو ریاست کے فائدے کے لیے بنائی تھی، لیکن یہ ہمیشہ بوجھ ہی بنی رہی. اور اس میں سیاسی مداخلت کی جو ہے وہ سیاسی مداخلت اس میں بوجھ بنی رہی. ہماری جو سیاسی مداخلت رہی یا اور اداروں سے جو مداخلت تھی اس کی وجہ سے، یعنی ہم نے اس میں پہلے ضرورت سے زیادہ اس میں بھرتیاں کر دی. اب یہ حقیقت میں بات درست ہے. آپ نے کہا نا 26 ادارے وہ چلا رہے ہیں. میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن تھوڑا سا میں اسٹیل مل کا بتا دوں آپ کو تاکہ پتہ چلے کہ کتنا بڑا جرم ہو رہا ہے ہمارے یہاں. آپ دیکھیے یعنی 1973 کے اندر جو ہے اسے یعنی ویسے تو الیکٹرک کے زمانے میں اسے بننا تھا، وہ تو بن نہ سکی. پھر اس کے بعد سائنسی سرودی کے زمانے میں روس نے کہا کہ آپ سے تعاون تیار ہے. اس کے بعد باتیں شروع ہوگی ٹیکنیکل طور پہ. اب امریکہ جو تھا وہ تو بڑا ہمارا ہمدرد بنا رہا، لیکن امریکہ سے کہا کہ ہمیں اسٹیل مل لگانی ہے، وہ بھاگ گیا. امریکہ کو صرف یہ توجہ، ہماری فوج پہ اس کی توجہ رہی، اس لیے کوئی چاہتا تھا کہ روس کے خلاف سے استعمال کیا جائے اور میں یہاں پہ اپنے گھوڑے تیار رکھوں. مطلب ہے فوج میں تو صرف پوری توجہ دی ہماری فوج کے اوپر، اسلحہ بھی دیا اور بھی سارے کام کیے. ان کے لیے وظائف بھی مقرر کر کے رکھے تھے، اپنی اکیڈمیز میں آگے بلا کے ان کو وظائف دیتے رہے. ان کو استعمال اپنے مقصد پہ کیا جاتا رہا. اور آج بھی کچھ نہ کچھ جو اثر اس کا چل رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا اثر ضرور ہے اس وقت بھی. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ
میرے لیے بات بالکل حیران کن. آپ دیکھیے مشرف کے زمانے میں اسٹیل مل جو ہے یہ فائدہ لینا شروع کرتی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل قیوم آپ ہی کے سر جنرل قیوم کی بات آپ چھوڑ دیں سر, وہ تو وہ آدمی کے فراڈز آپ کو نظر آ ہی رہے ہیں, جنرل فراڈ کے کتوں تسی فراڈ ہو چکے بھی چلے آئے. میں اب آپ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ خود کہہ دیتی ہیں, کیا کروں. نہیں سر آپ اس وقت اس کی بات مطلب دیکھیے اسٹیل مل کے بعد میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیل مل جو ہمارا سب سے بڑا ایسٹ تھا اسے برباد کر دیا گیا. پی آئی اے کی طرف آپ نے بات ہی نہیں کی. پی آئی بھی سب سے بڑا ایسٹ ہمارا, اسے برباد کر دیا گیا. نہیں سر ہم تو کے ایم سی سے نکلے, ہم بالکل غلط سائٹ پہ چل دیے, ہم بالکل ہی غلط سائٹ پہ چل گئے. بات ہو رہی تھی اگر اسٹیل مل کی بات آئی اینڈ آئی لیٹ اٹ گو از کہ میرے پاس, میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں وہ رپورٹ نکال سکوں. اسٹیل ملز کے اندر مجھے باقاعدہ طور پہ قانونی طور پہ آرمی کا کوئی حصہ ملا نہیں. سر میرے پاس پیپر آ گئے ہیں, میں لیٹ می ٹیک دوز پیپرز. ہاں یہ آپ ضرور بتائیے گا. اچھا چلیے میں آپ وی آر ناٹ ان این آرگیومنٹ سمی بھائی, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ایسا یہ نہیں میں ماننے کو تیار کہ اس پہ اسٹیل مل پہ ان کا اثر نہیں ہوگا. بہت مؤثر ہے, ان کا اثر ضرور ہوگا. نہیں سر میں تو بات ہی ان کی آج تو میں ان کی بات ہی نہیں کر رہی, میں تو کے ایم سی کی بات کی کہ کے ایم سی کا رونا کہ ان کے پاس 31% ہے. اس میں کے پی ٹی آ گئی, کنٹونمنٹ بورڈ آ گئے, اس میں آپ کی ڈی ایچ اے کی ہاؤسنگ سوسائٹیز آ گئیں, اسٹیل ملز کا ایریا آ گیا. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ چاہے ڈی ایچ اے کی بات ہے یا کنٹونمنٹ بورڈز کی اگر بات کرتے ہیں, یہ کسی دوسرے کی یہ بات سننے کے قائل نہیں ہے. میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. کراچی کا 62% ایریا وہ ہے جو کہ کراچی کے میئر کے انڈر کام کر رہا ہے. یہ ان کی اپنی, اگر آپ ویب سائٹ کھول لیں آپ کراچی سٹی کی اس کے میئر کی, تو 62% ایریا ہے جس پہ میئر جو ہے وہ جس کا میئر ہے. چلیے 62%. اگر آپ نے اسکولوں میں سے یونیورسٹیز میں سے یونینز کو ختم کروا دیا, اگر ایک میونسپل کارپوریشن ہے, اگر آپ اس کے پاس وہ ایک جگہ رہنے دیں اینڈ یو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل, جہاں پر وہ کہتے ہیں ٹو مینی ملاز دے اسپوائلڈ دا براث والی بات ہے, یا ٹو مینی شیفس جو ہیں دے اسپوائل دا براث والی بات ہے, آپ کیوں حصے بکھروں میں کراچی کو تقسیم کر دیا, جس میں ابھی سنا ہے کہ بہت سارا چینج ہے. آپ نے خود فرمایا نا کہ 31% جو ہے وہ کے ایم سی کے پاس ہے. آپ نے فرمایا, میں اس کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں نے تحقیق کی تو کراچی کا 62% ایریا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ میئر چلا رہا ہے. بہت شکریہ. اس میں موجود ہے, اس کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. السلام علیکم سمی صاحب, کیسے عامر بات کر رہا ہوں. جی ایک اور سیاست میں آپ جو کہہ رہے ہیں نا سر, وہ بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ اختیارات بھی جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. کچھ جگہوں پر میئر کو صرف اتنی اجازت ہے, میں آپ سے کراچی میں رہا ہوں, کہ صرف آپ کچرا اٹھا سکتے ہیں یا یہ کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ میں آپ کو آن گراؤنڈ چیزیں میں بتا رہا ہوں. میں مانتا ہوں آپ کی بات. اور آپ نے کراچی دیکھا ہے, کراچی میں وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے کسی بھی گھر کو بھی چلانے کے لیے نا ایک باپ کی ضرورت ہے. کراچی میں کم از کم 4 سے 5 باپ موجود ہیں جو مختلف اداروں میں, چاہے ڈی ایچ اے لے لیں, کنٹونمنٹ لے لیں, یہ کے پی ٹی لے لیں, اسٹیل مل لے لیں, اور پھر اس کے بعد جو ہماری کے ایم سی ہے یہ لے لیں, تو یہ تقریباً 4-5 جو ہیں وہ باپ ہیں. اور وہ باپ کے چکر میں جو بچے ہیں وہاں رہنے والے, وہ جو ہیں وہ 2-2.5 کروڑ کی آبادی تقریباً ہو گئی ہے. اس سے زیادہ ہی ہوگی مجھے لگتا ہے, لیکن وہ نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نا 60% نہیں ہے سر, 60% نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. بہت شکریہ سمی بھائی. یہاں لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے فالز اینڈ فیک فگرز دینے کی بات ہے. آپ نے اس کو پرسنل لے لیا تھا, ولا تلبسوا الحق بالباطل, مگر ہمارا تو شیوا ہے کہ سچ کو باطل کے ساتھ ملانا. بہت شکریہ. آپ کنکلوڈ کر دیجیے گا آج کے پروگرام میں, پیغام دیجیے. رک جائیے یہاں پہ, نہیں رک جائیے, بہت بڑا الزام آپ لگا رہی ہیں. ایسی بات یار, ایک تو آپ ہر بات کو اپنے اوپر لے جاتے ہیں. میں نے آپ نے کہا نا کہ ہمارا یہ کام یہ ہے, میں سمجھتا ہوں, جب میں نے کہا نا یہ آیت میں نے اپنے لیے پڑھی ہے, تو میں آپ سے میں نے آپ کو اس کا تب بھی اس حصے میں بھی جواب دیا تھا کہ آپ کے سننے والے بھی سارے فالوورز ہیں قرآن کے. عمر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ واقعی 62% ایریا تو ہوگا, لیکن بعض جگہ پہ کے ایم سی کو صرف کچرا اٹھانے کی اجازت ہوگی. مطلب یہ بات درست ہے. نہیں سمی بھائی دیکھیے, میں آپ کو اتنا بتاؤں, ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم ہر چیز کو پرسنل کر لیتے ہیں. آئی ایم ناٹ پرسنل ایٹ آل. اور جو اتنے فالوورز ہیں دے لسن ٹو دا قرآن, ان تمام کے لیے ہے. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں آپ کا قانون کی پوسٹنگ کچھ اور ہے, امپلیمنٹیشن کچھ اور ہے.
आपकी हुकूमत कर कोई और रहा है, करवा कोई और रहा है। ये बिल्कुल गलत है, मैं आपकी इस बात की तारीफ करता हूँ, ये बिल्कुल गलत है। तो दिस इज व्हाट आई सेड सर। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर बकायदा तौर पर वेब पे दिखाया भी गया है 62% 38% जो 38% सर इसका तोड़ क्या है? मैं तो आपसे देखिए हम आपस में लड़ने लग पड़ते हैं, मतलब मैं तो तोड़ ढूंढ रही हूँ कि अगर आपकी तारीफ में बात करने लगा हूँ। मेरी तारीफ की सर, मैंने कौन सा कोई इलेक्शन लड़ना है? मेरी तारीफ मेरे मुल्क का गम है, आप इसका सोल्यूशन दें मुझे। ओहो, बात तो सुन ले। मैं कहता हूँ कि 62% जो वेबसाइट पे दिखाया गया है, मैं कहता हूँ बाकी जो 38% है वो कौन चला रहा है, वो कौन गवर्न कर रहा है 38%, उसका शेयर क्या है, हुकूमत को क्या, अवाम को क्या खिदमत, अवाम को क्या सर्विस दी जा रही है वहां पे, मतलब है कितना टैक्स पे कर रहा है रियासत को, कितनी रियासत के जो वसाइल वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या उस वसाइल के जवाब में रियासत को क्या मिल रहा है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सर कल का रोना ये भी था कि जितने मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनका काम लेजिस्लेशन बनाना है, बट अनफॉर्चुनेटली तो करप्शन की मैं बात करती हूँ, रादर देन फोकसिंग ऑन द लेजिस्लेशंस, दिस इज व्हाट दे डू। 3 कॉल्स लूंगी, क्विक 3 calls लूंगी, with rather than making legislation they focus अपने इलाके की इम्प्रूवमेंट में, जिसमें वो फंड्स लेते हैं, हर इंसान अपनी अपनी परसेंटेज कटवाता है, एंड दैट्स ऑल व्हाट इट इज़। जो काम KMC के हैं या किसी भी बल्दिया के हैं ये उनके ज़िम्मे होने चाहिए। दिस इज़ ऑल व्हाट इट इज़। स्टूडियो का नंबर 4166201778 हमारे स्टूडियो का नंबर है। समीउल्लाह मलिक साहब, अगर आपका क्विक क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली। प्लीज़ कीप इन माइंड अल्फाज का चुनाव, बिकॉज मैं और आप इस वक्त पूरी की पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, सवाल कीजिए। सवाल ये है कि ये जो कराची की बात चल रही है, देखें KMC हो, KDA हो या जितना भी इदारा है ना, वहाँ पे अभी अपना आमिर भाई बात कर रहे थे, देखें कंटोनमेंट का एरिया इतना बड़ा, सारा सदर वहाँ से कलेक्शन होती है, उस पे काम कौन करता है कंटोनमेंट एरिया में, डिफेंस में, क्लिफ्टन में, इसके अलावा जितना भी एरिया है ना, वो टैक्स कलेक्शन के लिए हमारे इदारे हैं, बाकी काम करने के लिए सिंध और सिटी गवर्नमेंट है। जब ये मामला होगा तो ये सही होगा। अब तो माशाल्लाह कराची बढ़ता 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 बहरिया टाउन से होता जामशोरों में घुस गया भाई, और कंटोनमेंट एरिया हमारा भोलारी एयर बेस से चलता 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 जामशोर और टोल प्लाजा हैदराबाद तक पहुंच गए। वहां 3 फोर्सेस के उन्होंने हेड क्वार्टर भी बना दिए, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं, लेकिन ये है कि अगर आप अपने एरिया को इतना साफ और नीट क्लीन रखें और बाकी एरिया जो है ना, न पानी हो, न सफाई हो, न अख्तियार हो, न पावर हो, और 2 अलग मामलात लगे, तो ये तो बात सही नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जरदारी साहब ने कंसर्न फिर वहीं का वहीं आ गया कि आप अपने इलाके को साफ करके, मैं ये कहती हूँ कि म्युनिसिपैलिटी को स्ट्रेंथ मिलना चाहिए। आपके जो कॉलर हैं उनका मैं जवाब देना चाहता हूँ। मतलब बात ये है कि बात बिल्कुल दुरुस्त कही, क्योंकि ये कराची से हैं, मुझसे कहीं ज्यादा, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, मुझसे कहीं ज्यादा इनकी मालूमात और दुरुस्त भी हैं। बहुत सी बातें जो तकरीबन सारी बातें इन्होंने सही कही हैं। मकसद ये है कि हमने एक तफरीक पैदा कर दी है। हमने वहां पे इस जमीन के अंदर, यानी हमने ये साबित कर दिया हुआ है कि जो लोग यहाँ इस एरिया में रहते हैं वो आपसे आला है, हमारे पास सफाई भी होगी, उसमें पानी भी होगा, गैस भी होगी, तमाम सहूलतें होंगी, लेकिन जो दूसरे काम है, जो दूसरे इलाके हैं वो जाने, दूसरे लोग काम जाने, मतलब है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल साहब, हमने तो आपको तीन कॉलर्स को सिर्फ मौका दिया था कि आप अपना कॉल करके अपने कंसर्न्स को डायरेक्टली एड्रेस कीजिएगा। ही डज हैव अ पावर टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड टू टेक योर कंसर्न टू दी जो भी इदारे हैं या जो भी हमारे। मेरा ख्याल है कि अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया, ताकि ये सवाल जो है साहिब जो इक़्तिदार है वो भी सुने। बहुत कराची के लोग जो है क्या सर पीट। समीर भाई, अपना आज के लिए पैगाम दे दीजिएगा। नहीं, मेरा पैगाम तो ये है कि जहाँ जिस माशरे में, जिस पहले मैंने किया था, जिस माशरे में जब इंसाफ नहीं रहता तो माशरे तबाह बर्बाद हो जाते हैं, और वो फिर ऐसा नहीं होता, फिर घुन के साथ आटे के साथ घुन में पिस जाता है। मतलब ये ऐसा होगा। और जैसे ये चल रहे हैं, हम कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप उधर से मुल्क के कर्जे लेते जा रहे हैं और अपने लोगों को नवाजते जा रहे हैं। मतलब बहुत शुक्रिया। एक कॉलर आए जी। अस्सलाम वालेकुम जी।
हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी सवाल कीजिए। हाँ जी, सवाल नहीं करना जी, मैं कमेंट ही करूंगा। मेरा ताल्लुक भी कराची से है। देखें जी, कराची वेरी अनफॉर्चुनेट शहर है। मैंने उसका बेस्ट टाइम भी देखा है 80s में, जबकि शानदार था। मैं रात के 2 बजे, बच्चा मेरा एक ही होता था, बिठा के लेके आता था घर, और कोई डर खौफ कुछ भी नहीं था। इतना शानदार शहर था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। फिर मैंने उसका बदहाल भी देखा। अब जो है यहाँ कनाडा में, जो मुझको वहाँ की बातें, यहाँ पहले पानी आता था 1 साल तक, अब वहाँ पानी भी नहीं आ रहा, गैस भी नहीं आ रही। आज तक कराची में कचरा उठाने का कोई इंतजाम ही नहीं हुआ है। घरों से वो प्राइवेट कलेक्टर लेके चले जाते हैं, वो ले जाके कहाँ बरसाती नालों में फेंकते हैं, किसी के प्लाट में फेंकते हैं, कोई पता नहीं। कराची का कोई परेशान नहीं आ रहा, और कमा के कराची देता है। ये जो एक अभी रहे थे, क्या नाम था उसका, उन्होंने ही बताया था, कराची के 2 मिडिल क्लास इलाके, वो लियाकताबाद और नाज़ाबाद, वो पूरे लाहौर से ज्यादा टैक्स देते हैं। तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? थैंक यू। जी समी साहब। जी, कमेंट सुन के देखिए मैं जैसे पहले मैंने अर्ज किया, बात तो दुरुस्त है जो उन्होंने कहा। इसमें कराची, इसमें कोई शक नहीं है, यानी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला जो शहर है वो कराची है। कराची से रियासत जो है वो अपने महसूलात इकट्ठे करती है। ये कितनी बदनसीबी की बात है कि आप ये देखिए कि पानी जो को बुनियादी जरूरत है पानी पीने की, वो पानी नहीं मिल रहा उन्हें, क्योंकि पहले पानी था उनके पास। और ये कितना जुल्म की बात है कि वो अपने घर का कूड़ा कहाँ फेंके जब ये उठाने वाले लोग जो मौजूद नहीं है, मतलब वो कहाँ जाए। ये वो चीजें हैं जो कि माशरे के अंदर एक रिफ्ट पैदा कर देती हैं, फिर माशरे को बगावत पर उकसाती हैं। मतलब ये वो चीजें हैं। आज बहुत शुक्रिया बर्दाश्त करेगा ज्यादा ही। डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब, bittertruth.uk आपकी वेबसाइट है। सर आपका थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम आप टेलीविज़न पे भी देख सकते हैं। आज शाम को 7 बजे आप कराची से मतलब 7 बजे के 7 बजे आप कराची से मतलब एक प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। इट वाज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। ज़ाहिर है उसमें मुझे आपका फ़ीडबैक ज़रूर चाहिए, ताकि उसी प्रोग्राम को, उसी फ़ीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए जनाब रज़ा हारून साहब को हम दोबारा अपने साथ शामिल करके आपके कंसर्न्स बराह रास्त उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि जनाब जरदारी साहब ने ज़ाती तौर पर उनको बुला के उनकी पर्सनालिटी और उनकी एक्सपोजर को देखते हुए उनके ज़िम्मे कुछ ज़िम्मेदारियां डाली हैं। रज़ा हारून साहब MQM के साथ थे। आज फिर हम उसको रिपीट करने जा रहे हैं, ख़ास तौर पे प्रोग्राम को